دیکھیں 4 گروپس بنے ہوئے لڑائیاں چل رہی ہیں بٹوین پی ٹی آئی کے اندر. ایک تو پالیٹیشنز ورسز لائرز، پھر پالیٹیشین ورسز پالیٹیشین، اپنے اندر بھی پاور جاکنگ ہے. جیسے عاطف کو، شاہرام ترکی وغیرہ کو کک اپ اسٹیز کروا دیا مین گنڈا پور نے، پروونس کی ٹکٹیں نہیں ہونے دی، سارا کچھ. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تیمور جھگڑا کو فائنانس منسٹر بنانے کا فیصلہ ہو گیا تھا، اور بلکہ خان صاحب کو کسی نے پوچھا، خان صاحب نے پوچھا کہ وہ اس کو ہم ایڈوائزر ہوگا کہ وہ خان صاحب ہوا گیا کہ ایڈوائزر لگا دیتے ہیں ورنہ وہ 6 ماہ بعد he'll have to do something else، ری الیکٹ ہونا پڑے گا. تو خان صاحب نے کہا نہیں، اس کو تم فل منسٹر لگاؤ. اس کے تھوڑے بعد جناب علی امین گنڈا پور صاحب گئے خان صاحب کو ملنے، اور انہوں نے کوئی گھنٹے کی ملاقات کی اور اس میں پتہ کاٹا پھر کہ یہ تیمور جھگڑا نہیں، اس کو میں فائنانس منسٹر نہیں لگانا چاہتا. اب یہ پولیٹیشین ورسز لائرز، پھر لائرز کے اندر لائر ورسز لائر، وہ ایک گروپ مروہ صاحب لیڈ کر رہے ہیں، ایک گروپ کو گور صاحب لیڈ کر رہے ہیں. اب دین آل دیز ورسز آرمی، یہ ایک نیا کانفلکٹ ہے. اب 23 مارچ کی پھر کال دے دی ہے. کیا اس وقت پی ٹی آئی کو جب خان صاحب بار بار یہ نکالتے ہیں ایجیٹیشن کے اندر، سمجھ آتی ہے کہ ریوائیو رہیں، چارج رہیں، لیکن کیا ہر باری فردر نقصان نہیں ہوتا اور 10 بندے پکڑے جائیں گے اور 50 پہ کیس بن جائیں گے کہ یو تھنک یہ اسٹریٹجی از فائن؟ دیکھیں تو وہ جو بات کی نا کہ لڑائی نہیں ہوگی، ویسے اس میں کوئکلی کامنٹ ایڈ کر لوں کہ ظفر اللہ جمالی صاحب اور چودھری شجاعت حسین صاحب ٹائپ لوگوں کے ساتھ بھی نہیں نبھ سکی، تو اس ملک کے اندر جو ہے نا یہ اتنا نہیں اس کو سیم پیج کے اوپر اتنا نہیں ریلائی کرنا چاہیے. یہ ہسٹری کی باتیں ہیں، آن ریکارڈ باتیں. اچھا جی، پرابلم یہ ہے کہ جو اس وقت عمران خان صاحب کی پارٹی کا اصل مسئلہ ہے، صحیح پوائنٹ آؤٹ کی، شہباز شریف صاحب کی کبھی لڑائی نہیں ہو سکتی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. سر دیکھیں گے کیونکہ لڑائی ہوتی جب آپ ریزسٹ کرتے ہیں. اگر شہباز شریف صاحب کی لڑائی نہیں ہوئی تو پھر پی ایم ایل این میاں صاحب کو یہی کہے گی کہ 30 سال کیوں ضائع کیے، پہلے میری بات سن لینی تھی 99 میں، مجھے بھی نکالا بس اب باہر نکلے. اچھا دیکھیں، جو 9 مئی کا واقعہ ہے نا، یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر تھا اس بات کا کہ جب عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تو پیچھے پارٹی وینٹ انٹو کیوس. فیصلہ سازی نہیں تھی. جو جتنے بڑے لیڈرز تھے، اسد عمر صاحب، فواد چودھری صاحب، یہ تو کئی گھنٹے غائب رہے، نظر ہی یہ ایکسیسیبل ہی نہیں تھے. تو کون تھا، کون پارٹی میں شارٹس کال کر رہا تھا، ہر کوئی اپنی مرضی سے وہاں پر اسٹیٹمنٹس دے رہا ہے، ٹویٹر پہ کسی نے کیا محاذ سنبھالا ہے، کوئی ٹوٹل کیوس. سو اس وقت بھی ہم نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ عمران خان صاحب نہیں ہوتے تو جو سیکنڈ یا فرسٹ ٹیئر کی قیادت ہے، نہ اس کی کیپیسٹی ہے، نہ اس کے پاس اتھارٹی ہے، اور نہ اس کی پارٹی کا اندر گرپ ہے. عمران خان صاحب کے فیصلے چلتے ہیں. اس وقت بھی یہی صورتحال ہے، کیونکہ جب خان صاحب انیکسیسیبل ہیں تو جو سیکنڈ ٹیئر کی، اور یہ تو قیادت بھی نہیں ہے، ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کرائسس کے اندر ابھر کے سامنے آئے ہیں، ان ایکسپیرینس بھی ہیں. تو یہ لیڈرز آف دا مومنٹ ہے نا، لیڈرز آف دا مومنٹ ہو سپاٹس فل کیے ہیں. نہیں دیکھیں، لیڈر آف دا فیوچر بھی ہو سکتے ہیں نا. اب آپ کبھی اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کے بینچز دیکھیں، یو ڈونٹ مس دا اولڈ لیڈرشپ. زبردست اوریٹری ہو رہی ہے وہاں پہ، بڑے مزے کا رونق لگائی ہوئی ہے انہوں نے. سو یہی طریقہ کار ہوتا ہے بھائی، جب کرائسس ہوتا ہے اس میں آپ نے سامنے آنا ہوتا ہے. دیکھیں بہت سارے آڈز اس جماعت نے بیٹ بھی کیے ہیں، مطلب یہاں تک پہنچنے کا کوئی سوچ سکتا تھا کہ آج اس اتنے بڑے چنک کے ساتھ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوں، سارا زور لگا لیا، مطلب ہر طرح کا، مطلب کیا نہیں کیا آپ نے. آئی تھنک یہاں آنورڈ جو ساری صورتحال آگے لے جانی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے پالیٹکس کیسے کرنی ہے. دیکھیں یاد رکھنا چاہیے 2018 کے انتخابات پہ سب کا اعتراض تھا، پوری اپوزیشن اس پہ کم، لیکن انہوں نے وہاں سے راستہ پالیٹکس کا نکالا، ویٹ اینڈ واچ، انتظار کیا، جو حصہ ملا اس کے اوپر وہ شور کرتے رہے. لیکن دیکھیں یہ سیاست کا توڑ سیاست ہی ہوتی ہے اس ملک کے اندر. جس ملک کے جو معروضی حالات ہیں اسی میں سے آپ نے رستے بنانے ہیں، ماضی میں بنائے ہیں بڑی سیاسی جماعتوں نے. ادھر بھی اگر کوئی راستہ نکلے گا تو وہ سیاست سے نکلے گا. اب جو پوری ایک عمل سے گزری ہے تحریک انصاف، جن کی ان کو عادت نہیں تھی نا، مطلب ان کو ریزسٹنس کی عادت. مجھے لگا جب انہوں نے کہا نا کہ میں 6 ماہ جیل میں رہوں گا اور پھر 6 ماہ میں گورنمنٹ گر جائے گی اور پھر ہی تھنکس ہیل کم آؤٹ، کیا یہ ریالٹی بیس ایسٹیمیشن ہے؟ نہیں، تحریک انصاف کے اپنے لوگوں سے جب میں بات کرتی ہوں تو وہ کہتے تھے کہ پارٹی کے لہو کو گرمانے کے لیے نا یہ ڈیڈ لائنز دیتے رہتے ہیں. جب یاد ہے وہ پہلے سڑکوں پہ تھے، ہر 1.5 مہینے بعد تو ایم این ایز کہا کرتی تھی، خواتین بھی مرد بھی، کہ نا وہ کارکن کو ذرا ہم نے جگانا ہوتا ہے. دیکھیں جو اس وقت ریالٹی ہے نا کہ ایوان میں 2/3 میجورٹی ہے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی.
पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट है वो ठीक है, उसको एक तगड़ा ऑपोजिशन मिल सकती है, लेकिन विफाक के अंदर इतना सिंध में पीपल्स पार्टी बहुत कंफर्टेबल है, केपी में तहरीक इंसाफ बहुत कंफर्टेबल है, बलूचिस्तान में सो सब बड़े कंफर्टेबल बैठे हैं, ठीक बना हुआ है, कंफर्टेबल बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब वो पेज फटेगा, अगर फटेगा भी ना, मैं आज ये बात कहूं कि असेंबलियां 5 साल मुकम्मल करेंगी। मुझे वैसे पेज फटता हुआ इसलिए अभी जल्दी नजर नहीं आता कि आप देख लो जिस दिन पहली स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर की, सो अपनी कैबिनेट की स्पीच जो एक की थी, उसमें और बाकी सारी बातें जनरलिटी में थी, एक बात स्पेसिफिक आई थी, वो थी SIFC कि अगर हालात जाए तो हम SIFC के थ्रू जाएंगे। कल SIFC की एपेक्स कमेटी मीटिंग भी है, ठीक है ना। सो जो वो वाला प्लान बना था कि SIFC विल लीड द फाइनेंशियल थिंग, वो हो गया। सबसे बड़ा वेरिएबल है इकोनॉमी, और गवर्नमेंट बनी है जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी दिया गया है, जिसमें होम मिनिस्टर भी दिया गया है। सो हर चीज तो मान रहे हैं, मुझे तो झगड़ा होता नजर नहीं आता।